دوسری مخلوق کے اندر خوف موجود ہے، اگر ڈر اور خوف نہیں ہے تو وہ انسان اور میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر ہوتی تو آج جو حالات ہمارے بگڑے معلوم ہوتے ہیں وہ کبھی بگڑتے نہیں تھے۔ آج انسان کو دنیا میں کس کا ڈر نہیں ہے؟ حکومت کا ڈر ہے، منسٹروں کا ڈر ہے، بڑوں کا ڈر ہے، پولیس افسروں کا ڈر ہے، کورٹ کے جج لاہروں کا ڈر ہے، ملازمت کرتے ہوئے مزدوری کرتے ہوئے اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے اونر کا ڈر ہے، اپنے سامنے والے کسی دولت مند عہدے دار روبدار بڑے کا ڈر ہے۔ چھوٹے سے لے کر جوان سے لے کر بڑے تک، مرد ہو عورتیں ہو، اگر دلوں کے اندر خوف صحیح معنوں میں نہیں ہے تو اپنے رب کعبہ پروردگار عالم کا خوف نہیں ہے۔ دین اور شریعت کی تعلیم کا پہلا تقاضا یہ ہے، بندہ جو ہے اپنے اندر خوف کو پیدا کرے، اللہ کے ڈر کو پیدا کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کے ڈر دل میں پیدا کرو اور اس کی جو ہے مضبوط رسی کو تھامے رہو۔ اس کا مطلب کیا؟ ہمارے عقائد، ہمارا یقین، ہمارا ایمان 100% اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر ملاوٹ کر ڈالیں گے نا تو پھر یہی حالات جو ہمارے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ مسلسل زندگی ہماری ویسے ہی چلتی رہے گی، اس میں بدلاؤ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ ہمارے زندگی کے مسائل کو اعمال رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اعمال رکاوٹ بنے ہوئے، ہر انسان پریشان ہے۔ جو جس لائن کا بزنس مین اور کاروبار ہے کہ اس لائن کی اسے پریشانی ہے۔ یہ پریشانی کا سبب اعمال کی رکاوٹ ہے۔ جب انسان تقاضوں میں اور پریشانیوں میں جیتا ہے نا، اسے اللہ کے عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ ہر کسی سے پوچھو کیوں عبادت میں نہیں جمع ہوتے، کیوں نمازوں میں مسجدوں میں نظر نہیں آتے، کیوں نیک اعمال کی زندگی گزارتے؟ ہر کسی کے پاس ایک بہانہ ہے، ہر کوئی مصروف ہے زندگی میں، دنیا میں۔ ہر نماز کے وقت ہمارے پاس بہانہ ہے۔ کسی کو جو ہے جائز پریشانی ہے، کسی کو بہانے کی پریشانی ہے۔ مطلب بالفرض کہ ہر کوئی مصروف اور پریشان ہے، کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا حل ہے کیا، اور یہ چیزیں میرے پاس آئے کہاں سے، ان کو ختم کرنا ہے، ان کو پیچھے ڈالنا ہے، تو اس کا راستہ ہے کیا؟ اس کا راستہ نیک اعمال ہیں، اللہ کا خوف ہے۔ ہمیں حدیث کے واقعات اور مثالیں ہمارے سامنے عبرت ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اولیاء اللہ کی زندگیاں اور ان کے قربانیاں اور ان کی کامیابی ان کے قربانیوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن جو ہے ہمیں زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو ہم تبدیل کرنا نہیں چاہتے، جیسے چل رہا ہے چلو ویسے ہی ہمیں گزار رہے۔ بندے کے حالات اس وقت بگڑتے ہیں جب اس کے اندر سے اعمال کی رکاوٹیں آتی ہیں، اعمال کی رکاوٹیں آتی ہیں، ورنہ کہ اس دنیا کے اندر، فانی ہونے والی دنیا کے اندر، اللہ کو جو ہے دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ہر کسی کو دولت مند بنا دے، ہر کسی کو پریشانی سے نکال کر آسانی کی زندگی دے دے، لیکن اللہ نے کچھ قانون رکھا نا، اسے فالو کرنا ہے۔ بارہا آپ واقعات سنے ہیں، ایک مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر ایک علاقے کو فتح کرنے کے واسطے گیا، کئی دن گزر گئے تھے، وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا، کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ اکرام جیسی ہستیوں کی جماعت ناکام ہو رہی ہے،
सामने बातिल के सामने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तकाज़े उनके सामने आ रहे हैं। लश्कर के काफ़िले के सिपाह सालार ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिख कर भेजा कि अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों की पस्ता हालत हो चुकी है, कामयाबी के कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रहे हैं और जो है मालूम हो रहा कि हम परेशानी के दलदल में फंस चुके हैं। अब वक़्त क़रीब है कि बातिल फ़तह पा चुकेगा, हम नाकाम हो जाएंगे। बहुत सारे अपने मसाइल को उन्होंने लिख कर भेजा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते हैं कि नबी की सोहबत पाया हुआ ये लश्कर है मुसलमानों का, नबी को देखा हुआ, दीदार किया हुआ, नबी की तालीम से याफ्ता हुआ, लेकिन ये नाकाम हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ईमान देखो कैसा था सहाबा का। आज हमें हमारे ईमान की सनद, हमारे ईमान की सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, क्योंकि वह ईमान कैसा है हमें खुद मालूम है नहीं। उस ईमान का ताकत हमें खुद मालूम, मेरी इबादत क्या, मेरी कामयाबी क्या, मेरी नाकामी क्या, हमें खुद मालूम हो जाता। हज़रत उमर सोचे कि कैसे हो सकता मुसलमान नाकाम हो, लेकिन आज अफसोस की बात कि हम मुसलमान ऐसे हैं, हर जगह पर, हर रास्ते पर, हर कदम पर हम नाकाम हो रहे हैं। कामयाबी की कोई उम्मीदिश नज़र नहीं आती हमें, क्या काम करना बोले तो भी कामयाब नहीं हो रहे, चाहे दुनिया के मसाइल हो या फिर दीन के मसाइल हो। नेक काम करना बोलकर मुसलमान कदम आगे बढ़ाए तो भी नाकाम के रास्ते मिल रही, कामयाबी की शक्ल सूरत नज़र नहीं आ रही। हज़रत उमर भी सोचे कि क्या है, देखो कहाँ मसाइल के रुकावटें हैं, गौर करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान होकर सहारा लगाकर जो बैठे थे वैसे ही वो सो गए, उनकी ऊँग लग गई, आंखें लग गई। फ़ौरन जो है कुछ ही सेकंड के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो है नींद और ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आकर नबी ने उस मसले का हल बताया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम वज़ू फरमा रहे हैं, वज़ू से पहले आपने मिसवाक फरमा रहे हैं और हज़रत उमर की तरफ देखकर मुस्कुराए और वह ख्वाब अमल ख़त्म हो गया। हज़रत उमर क्या है, चौंक कर जो है होशियार हो गए, नींद से बेदार हो गए और उनको फ़ौरन मसला समझ में आ गया। मुसलमानों की परेशानियों का हल कहाँ है उनको समझ में आ गया। हज़रत उमर ख़त लिखा, काफ़िले को रवाना किया, लश्कर की तरफ भेजा और ये कहा कि देखो मुसलमानों के काफ़िले के अंदर और तुम्हारे जो है जमात लश्कर के अंदर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो नहीं छूट रही है। वो सारे लश्कर के सहाबा इकराम अपने आप में गौर करे, तवज्जो करे तो मालूम हुआ कि जब इसके अंदर वो मसरूफ़ थे, जंग की तैयारी में मसरूफ़ थे, इलाक़ा फ़तह करने में, उस मसरूफ़ियत की वजह से जब आप लोग वज़ू फरमाते थे नमाज़ों के वास्ते, उनके उस वज़ू में वक्तन फ़वक्तन मिसवाक करना छूट रहा था, मिसवाक करना वो भूल रहे थे। वो सारे अपने आप में गौर करें, मुज़ाकिरा करें कि हमारी जमात में कुछ दिनों से जो है मसरूफ़ होने की वजह से मिसवाक जैसी अहम सुन्नत को हमने पामाल कर दिया है, उसे अदा करना हमने छोड़ दिया है। हो सकता है यही हमारी ये कमो पेशी होगी जब उन लोगों ने तौबा करके फ़ौरन मिसवाक की सुन्नत को अदा करना शुरू किया। हर जो है वज़ू के वक़्त, दूसरे वक़्त में मिसवाक को लगड़ कर अपने दांतों को साफ़ करना, तेज़ करना शुरू किया। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, ये एक सुन्नत पर अमल करने से कैसे दुश्मनों के दिलों के अंदर खौफ को पैदा कर दी है। अब उस बातिल का जो लश्कर था, उनके लोग जो हालात देखने आते थे, मालूम करने आते थे, एक पर एक बारी लगाकर, कोई जो है छुप छुपा कर, कोई इलाक़े के दूर जो है
اس کی دیوار پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے تو مسلمان کیا کر رہے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا دور میں، کبھی بعض مسلمانوں کو دیکھا کوئی تلوار تیز کر رہا تھا، کوئی جو ہے تیر اور کمان کو صحیح اور تیار کر رہا تھا، کوئی اپنے زراعت کی تیاری کر رہا تھا. لیکن یہ جو مسلمانوں کی جماعت اور لشکر آئی ہے ہمارے علاقے کو فتح کرنے کے واسطے، یہ مسلمان لوگ پہلی مرتبہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، یہ لوگ جب ہمارے ساتھ لڑیں گے نا تو نہ یہ زرہ اور تیر اور تلوار کے ساتھ آئیں گے، ہمارے اوپر پڑیں گے، اپنے دانتوں سے چیر کر ہمیں جو ہے ختم کر ڈالیں گے، ہمارے بدنوں کو ختم کر ڈالیں گے. یہ سارے لوگ جا کر اپنے سردار سے، اپنے کمانڈر سے بولے کہ جہاں پناہ اب ہم ان کے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تیار کے جو ہتھیار جو ہونا تھا وہ نہیں ہیں، جو ٹوٹنے والے پھوٹنے والے ہتھیار ان کے پاس نہیں. اگر یہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اپنے دانتوں سے ہی یہ ہمیں چیر پھاڑ کر ختم کر ڈالیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں. خدا را کہ ہم بغیر لڑے جو ہے یہ علاقہ اور ان کے شہر جو ہے ان کے حوالے کر ڈالیں گے اور ہمیں یہاں سے خاموشی سے اپنا پتلی گلی پکڑ لیں گے. ہوا بھی ایسا ہے کہ بغیر کوئی جنگ ہوئی، بغیر کوئی جہاد کا میدان تیار ہوا، وہ باطل کے لوگ جو ہے علاقہ خالی کر ڈالے، سارے کے سارے وہاں سے ہضم ہو گئے. جب مسلمانوں نے جا کر دیکھا تو آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، علاقہ پورا فتح جو ہے آپ کے حق میں ہو گیا. سپہ سالار کو، امیر المؤمنین کو جو ہے خط بھیجا کہ ہمارے اندر یہ سنت کی جو کمی پائی جاتی تھی کہ ہم نے اسے زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں خوف کو ڈالا، ڈر ان کے دل میں پیدا کیا، تو ان لوگوں نے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے. کیا یہ تاریخ کے واقعہ شاہد نہیں؟ مسلمانوں کی تاریخ کیسی ہے ہم نے بھلا دیا ہے. ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی ایٹم بم کی، کسی میزائل کی. جب اپنے اعمال سنورتے تھے تو ہماری دنیا بھی سنورتی تھی، ہماری خبر بھی سنورتی تھی. ہمارے اندر اعمال کی رکاوٹ آ گئی نا تو ساری دنیا کی آفتیں، پریشانیاں ہمارے پلے آ کر ایسے پڑ گئے، کبھی ہمارے سے چھوٹنے کا نام و نشان باقی نہیں ہے. تو دوستوں، بزرگوں، یہ اعمال کی رکاوٹ ہیں، کبھی ہمیں غور کریں. ہاں، کسی کو پریشانی ایک بار آتی ہے، کوئی آفت اور مصیبت میں 2 بار پڑ سکتا ہے. اپنی زندگی میں 1 سے 2-4 مرتبہ وہ تکلیف میں گزارتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کی ساری زندگی آفتوں میں گزر رہی ہے، پریشانیوں میں گزر رہی ہے. کبھی بھی تقاضے ہیں، کبھی بھی عبادتوں کے واسطے وقت نہیں، اس وقت میں تقاضے پیدا ہو رہے ہیں. غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ساری زندگی ایسے ہی ہماری گزرے گی یا پھر ہمیں اس کے مسائل کے حل کو ڈھونڈیں گے؟ ہمیں ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈیں گے، کیسے کرنا ہے؟ نبی نے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ نے مسلمانوں کو، اولیاء اللہ کو تعلیم دی، اور اولیاء کرام نے مسلمانوں کو تعلیم دی. لیکن بدقسمتی کی بات کہ ہمیں جو ہے ان کا حل ڈھونڈنا نہیں چاہتے. ہماری زندگیوں میں نماز کی پابندی نہیں ہے تو آنے والے سارے فیصلے حق کے جو ہے بند کر دیے اللہ نے، کیونکہ عین نمازوں کے وقت ہمارے پاس تقاضے ہیں، دنیا کے تقاضے ہیں. باغات میں کام بھرے پڑے ہوئے ہیں، کھیتوں کی محنتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. کب؟ صرف نماز کے وقت میں. عبادتوں کے وقت میں ہمارے لین دین کے معاملات، ہمارے دکانوں کا بیپار، ہمارے بزنس، سارے چیزیں ہیں. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ دیتا ہوا وقت کو لینا بند کیے تو اللہ نے دینا بھی بند کیا. لینے کے وقت، لینے کے راستہ، لینے کی جگہ کو جانے کا ہمیں چھوڑے نہیں، وہ ہمارے پاس آنے کا بھی بند ہو گیا.
بہت سارے ایسے بڑے بڑے گنہگار بھی گزرے، لیکن کبھی وقت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا آیا تو دلوں کے اندر ان کے جو ہے اللہ یاد آ گیا۔ آج ہمیں اتنا دنیا میں ملوث ہو کر چل رہے ہیں نہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ سو یہی میں قرآن کی پہلی شروع میں خطبے میں آیت کو تلاوت کریا، اللہ کا خوف جس بندے کے دل میں آ جاتا اسے جینا بھی آسان ہو جاتا، اس کی موت بھی آسان ہو جاتی، اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جاتی، مرنے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ کتنے واقعات نہیں پڑھے سنے ہمیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا زمانہ تھا، یہ ایک بندہ تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں تھا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں تھا، ہر برائی کرتا تھا۔ وہ اتنا بد نصیب انسان ہوگا، صحابہ کا دور پایا ہو پھر بھی وہ برا انسان بنے، ہر برائی کرتا تھا، کوئی ایسا گناہ ایسی غلطی نہیں تھی جو وہ نہیں کیا کرتا تھا۔ آخر کار اس کی موت اسی حالت میں آ گئی، وہ مر گیا۔ مسلمانوں نے اسے غسل دیا، کفن دیا، لے جا کر قبر میں دفنا رہے تھے۔ یہ بھاگتی ہوئی عورت بوڑھی آئی اور اس نے امیر المؤمنین سے کہا کہ تھا تو یہ بدکار، برائی کرنے والا، گناہ کرنے والا، نافرمان اللہ کا ڈر خوف کرنے کا اس کے دل میں نہیں تھا، ایسی زندگی پوری گزار لیا، لیکن کیا کروں، میں ماں تو ہوں نا، ایک بار اس کی صورت دکھا ڈالو، بعد میں چلے جاتے ہیں۔ آدھی جو ہے مٹی اس کے اوپر ڈال کر دفن ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے مٹی کو ہٹاؤ، اس کا دیدار کرا ڈالو۔ آخر میں ساری مٹی کو ہٹا دیا گیا۔ یہ سارا واقعہ جو ہے تاریخ میں شاہد ہے، اس کا میں مسئلہ بھی تفصیل سے کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کر دیا ہوں کہ بندہ جو ہے زندگی کیسی بھی گزار لے، مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی ایک جھلک اس کے چہرے پر ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے کفن سے مٹی کو ہٹایا گیا، کفن کو کھولا گیا تو سارے دیکھنے والے لوگ حیرت اور پریشانی میں رہ گئے کہ اس بدکار اور برائی کرنے والا گنہگار نافرمان انسان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند چمک رہا تھا، سجایا نہیں گیا تھا اسے، مرنے سے پہلے الگ شکل و صورت میں تھا، قبر میں دفن ہونے کے بعد اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ولیوں کی نورانیت اس کے چہرے پر آ چکی ہے، صحابہ کی رونقیں اس کے چہرے پر آ چکی ہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیرت ہو گئے۔ خیر اس کی ماں نے دیدار کر لیا، دفن ہو گئی، سب چلے گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوچ میں تھے کہ سارا علاقہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا بدکار تھا، یہ نافرمان تھا، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی شکل صورت، اس کی رونق ایسے کیسے ہو گئی تھی۔ آخر میں رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب مبارکہ کے اندر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ صدیق کیا پریشان ہو؟ آپ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس معاملے کو لے کر میں پریشان ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کرنے والے کو، بدکار کو، گنہگار کو سزا دیتا ہے، لیکن اسے تو قبر میں ہی جزا مل گئی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سنیے ذرا غور سے کہ ہم نے تو بیانات بہت سنتے ہیں، ہے نہیں، واقعات بہت سنتے ہیں، اب وقت تو ایسا ہے کہ واقعات کو بازو رکھنا ہے، اپنی زندگی کے حالات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ کب تک بغیر اللہ کے خوف کے زندگی گزاریں گے؟ کب تک اپنے آپ کو ہم ملیامت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی، تبدیل کرنے کی نہیں سوچیں گے؟ صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک بندہ اس کے دل اور دماغ اور ذہن میں رہتا ہے، تو بس اس سے تعلقات رکھنے والے دنیا کے معاملات رہتے ہیں، چاہے وہ حق کا راستہ ہو یا ناحق کا ہو، سچائی کا ہو یا پھر جھوٹ کا ہو، بے ایمانی کا ہو، دھوکے کا ہو، فریب کا ہو، اس سے کوئی ہمیں تعلق نہیں ہے تو اپنا مطلب اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی سوچ آج ہمارے دلوں میں ہے۔ ایسی زندگی آج مسلمان گزار رہے ہیں،
یہ تھا وہ بدکار بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ کیا کہ ابو بکر، یہ جو انسان دنیا والوں کے سامنے نافرمان اور بدکار ہوا کرتا تھا نا، اسے ایسا مت سمجھو۔ جب یہ دن بھر اپنے برائیاں، غلطکاریاں، گناہ کرنے کے بعد جب رات کو سونے کا وقت آتا، سونے پر جب یہ بستر کو جاتا نا، سونے سے پہلے جو کچھ لمحات ہوتے ہیں بندے کے، آخر جو کچھ سوچا جاتا ہے، کچھ ہوشیار رہتا ہے، چند سیکنڈ کے بعد نیند آ جاتی ہے، اس وقت میں یہ بندہ جو ہے اپنے آنکھوں سے آنسوں کو نکال کر اللہ کا جو ہے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو کر اس کا دل جاگ اٹھتا، اور یہ سوچ میں سوتا تھا کہ اللہ میں اتنے سارے گناہ برا کر دیا، غلطیاں کر دیا، میں اتنا بڑا بدکار ہوں، اب میں سو رہا ہوں، صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، مر بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ میرے مولا اگر تو صبح زندگی مجھے دے دے گا نا تو صبح میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ یہ روزانہ یہ سوچ کر وہ سوتا تھا، پھر صبح زندگی ملتی، پھر اسے دوسرا دن مل جاتا تو پھر وہ دوسرا دن وہی کام کرتا تھا۔ اس کا دن میں برائی کرنا، گناہ کرنا، بدکاری کرنا، لیکن رات کو سونے سے پہلے اللہ کے یہاں توبہ کر لینا، یہ ادا اس اللہ کو بہت پسند آ گئی۔ اس کے سارے وہ برائیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مرتے ہی اس کے اللہ نے مغفرت کر ڈالی۔ اتنے بڑے بڑے گناہ تو ہمارے نہیں، اتنے گناہ تو بدکاری ہو، چوری ہو، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ تو نہیں کرتے۔ اکثر مسلمان ان تمام سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بچنے کے بعد کس چیز میں ملوث ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں سے نکال چکے، عبادتوں میں ہم وقت نہیں لگاتے۔ لہٰذا دوستوں، بزرگوں، واقعات اور باتیں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے ہمیں جو موقع شب برات کا دیا تھا، اگر اس کے اثرات بھی ہمارے اندر پائے جانا ہے تو اپنے آپ کو ہمیں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ ہر وقت ہمیں توبہ و استغفار میں گزاریں، عبادتوں کے واسطے وقت نکالیں۔ کچھ منٹ ہوتے ہیں، 10 سے 15 منٹ، ایک فرض نماز ہماری ادا ہو جاتی ہے۔ ان 10-15 منٹ میں کبھی کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اگر کبھی ہو بھی گیا تو بولو کہ حضرت تمہیں نماز کی فضیلت بولتے تھے، وہ نماز کو میں آنے سے میرا اتنا لاکھوں کروڑوں روپیوں کا نقصان ہو گیا، تو پھر نماز کی فضیلت بیان کرنا ہی چھوڑ دیں گے، کیونکہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے تبدیل کرنے کی، بدلنے کی، سنت والی زندگی لانے کی، اور سب سے پہلے ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا خوف اور اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا، اس کی دین کی زندگی بھی آسانی کے ساتھ چلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔